الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 بار الہ بتصدق چہردہ معصومین جو مومنین و مومنات دنیا بھر میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا کر بر محمد و آل محمد صلوات رحم الله من يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جو اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس طرح سے محبت کرتا ہے جیسے کیا کوئی ماں کسی اولاد سے محبت کرے گی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو خدا کی محبتوں کے مظہر قرار پاتے ہیں، انسانوں کو خدا سے ایسے ملاتے ہیں جیسے بچوں کو والدین سے ملایا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالیٰ کے آپ کی خدمت مقدس میں مسلسل 7ویں نشست اور گفتگو
تفسیر قرآن اور تاریخ اہل بیت کے خاص عنوان تاریخ مولائے کائنات میں سورہ مبارکہ جن کی تلاوت اور اس کی تفسیر کا بیان بہترین سورہ، یعنی کہ ایسا سورہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ حالت خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو تو سورہ جن کی تلاوت پر مداومت اختیار کرے۔ سورہ جن کی تلاوت کا ایک فائدہ کہ اسے حالت خواب میں خدا نے چاہا تو رسول خدا کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور صرف زیارت ہی نصیب نہ ہوگی بلکہ اگر کوئی اپنا سوال ذہن میں رکھتا ہو اور اللہ کے رسول سے بات کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہے تو اس کو خدا یہ شرف بھی عطا فرمائے گا۔ سورہ جن، اس کی تلاوت کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ پیغمبر سے ملاقات بھی۔ تو انشاءاللہ سورہ جن کی تلاوت کیجئے کہ پروردگار نے اس سورے میں بڑے فائدے رکھے ہیں۔ اور تلاوت کرنے سے پہلے آج کے عنوانات میں کچھ مسائل کا بیان، اور مسائل میں فیملی کے ساتھ ٹریول کرنے والے خدا کے گھر کی زیارت کے عنوان میں، خدا کے گھر کی زیارت کا نام ہے عمرہ، اور عمرے کا ترجمہ ہے خدا کے آباد گھر کا ارادہ کرنا۔ جیسے لفظ عمارت، لفظ تعمیرات، ایسے لفظ عمرہ ہے، اور عمرہ حج اصغر کے برابر ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے۔ تو عمرے پر اگر فیملی ٹریول کر رہی ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے بچے اور بچیاں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچے اور بچیوں کے احرام کے لیے کیا ان کو بھی احرام پہنایا جائے گا، اور اگر پہنایا جائے گا تو یہ واجبات کیسے ادا ہوں گے؟ تو یاد رکھیے، بچے ہوں کہ بچیاں ہوں آپ کے ساتھ ٹریول کرنے والے، دو قسم ان بچوں کی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسے بچے، یہ دونوں کی بات ہم کر رہے ہیں جو بالغ نہیں ہیں، جو عاقل اور بالغ ہیں وہ بچوں کی عنوان میں آتے نہیں ہیں، یعنی کہ شرعی لحاظ سے 14 مکمل کرے 15 میں آ جائے، 9 مکمل کرے 10 میں آ جائے، تو بالغ بچوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ان پر تو ذمہ داری ہے ہی، چاہے کمزور ہوں چاہے کچھ بھی ہوں، اگر مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں آپ ان کو لے کر مکے میں، تو مکے کے حدود میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو بچے بالغ نہیں ہیں، 7 سال کے، 6 سال کے، 5 سال کے، یا بیٹوں میں 10 سال کے، ان کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ممیز یعنی تمیزدار بچے کہ جنہیں پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، اور ایک بالکل چھوٹے بچے کہ جنہیں کچھ خبر نہیں کہ کپڑا پہننا نہ پہننا برابر ہے، ان کے لیے انہیں کچھ خبر نہیں اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے۔ تو جو بچے غیر ممیز ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو تو آپ ویسے ہی ساتھ لے جائیے۔ اب وہ شوقیہ کوئی گود کے بچے کو بھی احرام پہنا دے وہ الگ بات، مگر احرام نہیں ہے، یہ خالی سفید چادر ہے۔ شوق اور ذوق عبادت ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب جو بچے ممیز ہیں، اگر ان کو آپ نے میقات سے پراپر احرام کی نیت اور تلبیہ کروا دیا، اور پھر یاد رکھیے ان کی ذمہ داری وہی ہو گئی جو آپ کی ہے۔ کیا مطلب؟ اب ولی کی ذمہ داری ہے، سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ جس بچے نے ممیز ہونے کی کیفیت میں تلبیہ پڑھ لیا عمرے کی احرام کی نیت کرنے کے بعد میقات سے، تو ان کو آپ اپنے ساتھ اپنے اعمال کروانے ہیں، سارے اعمال۔ سارے اعمال کا مطلب 7 اعمال۔ اس نے پہلا عمل کر لیا، باقی 6 اعمال کرنے پڑے۔ اس 6 میں طواف النساء بھی شامل ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ آپ ان کو لے جائیے، یہ خود آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ خیال کریں کہ یہ کوئی محرمات احرام کی
جو پابندیاں ہیں اس کو کہیں یہ انجام نہ دے بیٹھیں. خوشبو نہ سونگھ لیں مثلاً, آئینہ نہ دیکھ لیں مثلاً, بال نہ توڑ لیں مثلاً. آپ کو خیال کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ خود اپنے اعمال کر سکیں تو اس سے کروائیے, اور جہاں یہ اعمال نہ کر سکیں, تھک جائیں, نیند آ جائے, سو جائیں اور ضد کرنے لگے مجھے نہیں کرنا, ہو گیا عمرہ بس, تو پھر ابا حضور ہیں خدا کے حضور, آپ کریں. اب اس لیے کہ اس کا سارا بینیفٹ آپ کے لیے تھا, اس کا تو ابھی اکاؤنٹ کھلا ہی نہیں نیکیوں کا. اب جو اس کے نام کی نیکیاں وہ کہاں جائیں گی؟ ابا کے اکاؤنٹ میں جائیں گی. تو جب نیکیاں آئیں گی تو کام بھی کرنا پڑے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں, بچہ اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے اس سے کفارہ واجب ہو جائے تو بھی ابا کو دینا ہوگا. اور اگر آپ اس ممیز بچے کو میقات سے نہ تو تلبیہ پڑھواتے ہیں, نہ احرام کی نیت کرواتے ہیں, نہ ویسے ہی چادر باندھ دیتے ہیں شوقیہ. آج کل احرام کی چادریں ایسی بھی آ رہی ہیں جن میں باندھنے کی جگہ بالکل مثل آزار بند کے جگہ بنی ہوئی ہے, بس بچے کو پہنایا اور باندھ دیا. تو یہ کھیلنے کودنے کا صحیح ہے, یہ حرام نہیں ہے. کھیلنے کودنے کے لیے یہ کپڑا صحیح ہے, آپ پہنا دیجئے, احرام نہیں ہے. یہ احرام میں سلائی نہیں ہوتی مردوں کے احرام میں. تو جو بچے کو آپ نے پہنایا, اگر ویسے ہی پہنایا ہے, نہ نیت نہ تلبیہ ہے, بس ٹھیک ہے, ساتھ چل رہا ہے ہمارے, جب چائے کا اتار کے پھینک دے گا. میقات سے مکے پہنچے, بس اس کا عمرہ ہو گیا, اس نے کپڑے اتار دیے. اس پہ پھر آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. آپ کی ذمہ داری ممیز بچے کے لحاظ سے کب ہے؟ جبکہ میقات پر نیت احرام عمرہ اور تلبیہ انجام دے دے. اپنی ذمہ داری کو پہچانیے گا. مکے جانا پکنک منانا جانے کے برابر نہیں ہے. لے جائیے بچوں کو, خوب لے جائیے. اس سے بہتر کون سی جگہ ہوگی؟ میں تو اپنے طور سے کہتا ہوں, باقی تمام ہائی کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ. دنیا میں جتنے مقدس مقامات سب ہائی کورٹس, اور خدا کا گھر سپریم کورٹ ہے. اور سپریم کورٹ میں خدا نے سپریم امام کو بھیجا تھا. بات یہ ہے کہ آپ جائیں بار بار, خدا نصیب کریں انشاءاللہ فیملی کے ساتھ جائیں, مگر واجبات کو سمجھنے کے بعد جائیں. اور واجبات کے ساتھ ساتھ اب محرمات کا بھی خیال کریں. خانہ خدا کا طواف آپ نے کر لیا, اور ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ طواف میں مشکل بھی آئے. کیا اپنے کاندھے پر بٹھا کر بچے کو طواف کروا سکتے ہیں؟ جواب جی کروا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. بس خیال کرنا ہے کہ آپ کا شولڈر آؤٹ نہ ہو, خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ پر رہے, لیفٹ سائڈ پر رہے. جیسے سارے مسلمان چلتے ایسے آپ کو چلنا ہے. دل تو میرا چاہتا تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف الٹا کروں. کیوں؟ کہ رائٹ سائڈ پہ کعبہ ہونا چاہیے, سیدھا ہاتھ. یہ کیا رکھا ہے الٹے ہاتھ پہ کعبہ ہے؟ کسی نے کان میں کہا غلطی کر رہے ہو. انسان کے وجود میں خدا نے اپنا ایک گھر بنایا ہے, اسے قلب کہتے ہیں. وہ قلب سیدھے ہاتھ پر نہیں ہے. اسی لیے دل کو دل سے ملاؤ, گھر کو گھر سے ملاؤ, عبد کو رب سے ملاؤ. تو اینٹی کلوک وائز چلو تو پھر آپ کا طواف درست ہوگا. بات واضح ہو گئی. تو خانہ خدا کا طواف کرتے ہوئے بچوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. بچہ گود میں اٹھا سکتے. ساتھ میں اپنی وائف کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں. بس خیال رہے کہ ساتھ میں جب چل رہے ہیں آپ اپنی فیملی کو لے کر, اپنی خاتون خانہ کا ہاتھ تھام کر, تو بس خیال رہے کہ آپ حالت احرام میں ہیں. ذہن میں کوئی ایسا خیال نہ آنے پائے جو خیال نامناسبت کے اعتبار سے ہو اس کیفیت میں, کیونکہ ازدواجی تعلقات کی A to Z ہر ایک بات حالت احرام میں حرام ہے.
ساری زندگی کے لیے جو آپ کی شریک حیات اور اس کے ساتھ خدا نے آپ کو تمام لذتوں کی اجازت دی ہے، لیکن حالت احرام میں نہیں. جب تک حالت احرام رہے تب تک آپ کو خیال کرنا ہے. تو کتنا آسان کر دیا خدا کا احسان مانیے. اگر ہاتھ پکڑنا بھی حرام ہو جاتا تو ہماری اور آپ کی محرم خاتون کس کا ہاتھ تھام کے طواف کرتی؟ باقی سب نہ محرم تھے اس کے لیے. تو آپ اپنی محرم خاتون کو، اپنی وائف کو آپ کور دیتے ہوئے طواف کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد آج کی حد تک آخری بات، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے اس میں. اور یہ مسئلہ انسان کے لیے بہت اہم ہے. کون سا مسئلہ؟ نماز کا. مقام ابراہیم کل آپ نے سن لیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اور نماز پڑھنے والوں کا رش، اتنا رش ہے. جب سے عمرہ آسان ہوا تب سے عبادت مشکل ہو گئی. کچھ مسئلہ انتظامی مسائل کا بھی ہے حرم کے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن رش بڑھنے کی بنیاد پر اب نماز پڑھنے کی جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، مگر پھر بھی مل جاتی ہے. تھوڑا سا تگ و دو کرنا پڑتی. ہو سکتا ہے 2-4 نمازیں ایکسٹرا پڑھنی پڑ جائیں، گھبرائیے گا نہیں. نماز پڑھنی ہے. اگر دیکھا آپ نے کہ بالکل پیچھے جگہ نہیں ملی تو رائٹ سائڈ پر، لیفٹ سائڈ پر اور پیچھے آ کر آغائے سیستانی احتیاط لگاتے ہیں کہ اگر رائٹ یا لیفٹ پہ آپ نے پڑھی ہے تو پیچھے آ کر نماز کو دوہرا لیجئے. کتنا پیچھے آئی ہے؟ اتنا پیچھے آئی ہے کہ یہاں تک کہ صحن کی آخری دیوار، مسجد الحرام کے مطاف میں صحن کی آخری دیوار سمت مقام ابراہیم، جتنا پیچھے آ سکتے ہو. جتنا پیچھے کا مطلب کہ جہاں پر طواف کرنے والوں کا رش، اور طواف کرنے والوں سے زیادہ بڑا مسئلہ ان کا ہے جو قبضہ گروپ ہیں حرم کے اندر بھی. ایسے بیٹھے ہیں، جماعت ہوگی 2 گھنٹے بعد، نماز کا ٹائم 2 گھنٹے بعد ہونے والا، اور یہ آ کر بیٹھ گئے مقام ابراہیم کے پیچھے، ہٹتے ہی نہیں ہیں. ان سے ریکویسٹ کرو کہ 2 رکعت نماز رکعتین، وہ منع کر دے گا. لا، ارے بھائی یہ سیٹ پہ قبضہ تھوڑی کوئی. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. اب پاکستان ہوتا تو مثال دیتا 8 فروری یا نصلوات پڑھے محمد و آل محمد. سیٹ پہ بیٹھ گئے، چھوڑتے نہیں ہیں حرم کی جگہ کو. اتنی مشکل ہوتی ہے. آگے طواف کرنے والوں کا رش مطاف کا، پیچھے بیٹھ جانے والوں کا رش. اب آپ کہاں جائیے گا؟ جہاں خدا آپ کو لے جائے، پیچھے آ جائیے. 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اس میں مرد اور خواتین پورے دنیا بھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر مرد آگے خواتین پیچھے. یہ جو لیڈیز فرسٹ کا مسئلہ ہے وہ نماز میں نہیں ہے. کہیں اور آپ کے نگاہ میں ہو تو ہو، نماز میں نہیں ہے. نماز میں تو لیڈیز پیچھے، خاتون پیچھے مرد کے. کتنا پیچھے ہے؟ اتنا پیچھے ہے کہ جب مرد نماز پڑھے تو اس کے گھٹنے جہاں پر زمین پر آ کر لگیں سجدہ کرتے ہوئے، اس کے پیرلل خاتون کی نماز کے میں سجدے کا مقام ہونا چاہیے. تو آپ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس طرح جگہ موجود ہو، اور گھر میں جماعت بھی کر سکتے ہیں اگر بیوی کو آپ پر اعتماد موجود ہو، وہ الگ بات. تو یہ نماز کا مسئلہ سارے دنیا بھر کے علاقوں میں، مگر مسجد حرام میں نہیں ہے، سوائے بعض مراجع کے. آغائے سیستانی کیا نہیں ہے. کہتے اب حرم میں جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی خاتون آپ کے ساتھ آگے کھڑی ہوئی، ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی برادر مومن ایسے مقام پر جان بوجھ کے نماز پڑھے کہ جہاں کوئی خاتون پہلے سے نماز پڑھ رہی ہو. اور نہ اس بات کا امکان ہے کہ کوئی خاتون مومنہ جان بوجھ کے کسی مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اس کو چھوڑ دیجئے. اب چونکہ مجمع اتنا ہے کہ آپ نے نماز شروع کی، ساتھ میں خاتون کھڑی ہو گیا،
یا خاتون نے نماز شروع کی، بس ساتھ میں کھڑا ہو گیا آ کے، اور چونکہ اب گنجائش نہیں ہے وقت کی، 10 منٹ کا ٹائم تھا، تو ایسی صورت میں آغائے سیستانی کے مقلدین اگر بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو مسجد حرام میں جو نماز پڑھی جائے گی اس میں مرد اور عورت کے بیچ میں فاصلہ شرط نہیں ہے، نماز دونوں کی درست ہے۔ اب آئیے آج کی حد تک مسائل کو یہاں روکتے ہوئے واپس آ جائیے۔ کل ہم تھے سورہ جن کے اندر، اور سورہ جن میں کل پہنچے تھے پانی کے مسئلے پر کہ اگر یہ سیدھے راستے کو اپنا لیتے استقامت کے ساتھ، وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کل جو آیت میں نے پڑھی اس کا دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ربط قائم کر رہا ہوں۔ اگر یہ استقامت دکھاتے سیدھے راستے کی تو ہم انہیں ضرور سیرابی عطا کرتے ایسے پانی سے جو پانی بالکل بھرا ہوا ہو، لبالب ہو۔ اور کل ایک مثال دی پانی کی آپ کی خدمت میں، آج ایک مثال اور سن لیجئے۔ پانی اگر نہ ہو تو حیات کا وہاں پر باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ جتنی جگہ بھی آپ انسان کو پہنچا رہے، فلاں سیارے پر اور فلاں علاقے میں آسمانوں پر، آدمی کی رہائش کب ممکن ہے، حیات کی رہائش کب ممکن ہے؟ کہ جب پانی ہوگا۔ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، پھر قرآن کہتا ہے خالی پانی پلائیں گے ہم، صرف یہ نہیں، پھر کیا ہے؟ اس پانی پلانے کے ساتھ ہم آزمائیں گے بھی۔ الفاظ آیت کے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس پانی کی نعمت کے بعد کہ اب شاکر بنے یا کافر بنے۔ آئیے، آزمائش کی دو قسمیں، ایک آزمائش وہ ہے کہ جو پریشانیوں میں آزمائش ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم سب کو آزمائیں گے۔ سورہ بقرہ، ہم تم سب کو آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، تھوڑی سی بھوک کی برداشت کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال کے نقصان کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، کچھ جانوں کی کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ، کچھ میوہ دل کے جدا ہو جانے کے ساتھ۔ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ایک آزمائش ہے، ایک آزمائش وہ ہے جو آپ کی خدمت میں غالباً پرسوں ہم بیان کر رہے تھے، اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ پرسوں کیا بیان کر رہے تھے؟ ایک بڑے جن کی کارروائی جس نے آفر کی جناب سلیمان ابن داؤد کو کہ میں ابھی تخت لے کر آتا ہوں، تو ایک انسان نے آفر کی کہ میں تخت لے کر آتا ہوں، اور انسان نے اور جن نے جو آفر کی، تو آپ نے کس کی آفر قبول کی؟ قرآن مجید نے فیصلہ نہیں سنایا، بس یہ بتایا فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقَرًّا عِندَهُ، جیسے ہی آپ نے دیکھا، اس کا مطلب ہے آفر قبول کی اس کی کہ جس نے کہا تھا کہ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، وہ لے آیا، قبلہ لے آیا۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آیا آج کے دور میں جدید ترین ترقی یافتہ دنیا میں کیا کوئی اتنا بڑا تخت ڈلیور ہو سکتا ہے پلک جھپکنے کے وقت میں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسی بارگاہ میں بیٹھ کر کیا آپ میرے لیے وہاں سے تسبیح ڈلیور کر سکتے ہو ڈنگی سامنے؟ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آئیے، آپ لے آئیں گے کہ جی نہیں؟ مولانا آپ کا کیا بھروسہ؟
آپ پلک فوراً جھپک دیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، کیا بھروسہ آپ کا؟ دیکھیے میرا اختیار ہے نا پلکوں پر، تو آپ کا نہیں اختیار. تو خیر یہ بات کسی اور موقع پر کھول کے بیان کریں گے کہ ایسا کیسے ہوا، اور ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. اصلاً تو امام بتائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. ممکن یقیناً ہے، کوئی معجزہ ایسا نہیں ہوتا جو عقلاً محال ہو. ہر معجزہ عقلاً ثابت شدہ ہے. تو فرق اتنا ہے کہ کسی کے پاس اتنا علم ہے، کسی کے پاس نہیں. آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر منگا لیا تخت، اور جیسے ہی تخت کو دیکھا جناب سلیمان ابن داؤد نے، کہنے لگے ھذا من فضل ربی. سورہ نمل الفاظ کیا ہیں؟ ھذا، ذرا خیال رکھیں فضل جو ہے یہ قرآن والا ہے. ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے پروردگار کا فضل. لایا کون ہے؟ آصف. نبی کیا بول رہے ہیں؟ فضل ربی. اب تو پہچانے زمانہ. اگر وسیع تخت لائے تو نبی خدا کی تعریف بیان کرے. گویا نبی بتانا چاہتے ہیں نبی تو یہ خدا کے تھے تو خدا سے منگایا ہوتا. آصف سے منگا کے خدا کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے ہم علی کو بلا کے خدا کا نام لے رہے ہیں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. اب میں نہیں جانتا کہ پروردگار سے آزما رہا ہے کیا آزما رہا ہے. لیبلونی، مجھے آزمانا چاہتا ہے اللہ کہ اشکر، کہ کیا میں اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں، ام اکفر. تو دو امتحانات، ایک امتحان ہے نعمتوں کے چھن جانے پر، ایک امتحان ہے نعمتوں کے بڑھ جانے پر. اور ان دونوں امتحانات میں مشکل امتحان نعمتوں کا بڑھ جانا ہے. غور کیجئے گا میری بات پہ. نعمت چھن جائے، یعنی بیماری ہو، پریشانی ہو، غربت ہو، بچہ بیمار ہو، گھر میں روزگار کے پیسے نہ ہو، وہ امتحان آسان ہے، اس لیے کہ اس میں خدا یاد آتا ہے. اور جب زیادہ پیسے آ جائیں تو وہ امتحان جو اس میں خدا بھول جاتا ہے. تو خدا سے ایسے امتحان کا کبھی بھی مطالبہ مت کیجیے گا کہ اللہ بہت دے دے. بہت دے کے جو امتحان لے گا تو کیا ہوگا پھر. آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس ارشاد فرماتے مولا کہ نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر. وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، وہ اس گناہ کی طرح ہے جو بخشا نہ گیا ہو. کسیئۃ لا تغفر. حضرت سلیمان ابن داؤد نے اپنے رب کی بارگاہ میں امتحان کی بات کی ہے، اور سورہ جن میں خدا خود فرما رہا ہے ان الفاظ کو بیان کرتے ہوئے کہ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا. کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ ہم ان کو پانی کثرت سے دے کر آزمانا چاہتے ہیں. خدا آزماتا ہے. وَمَن يُعْرِضْ. اب ایک سوال آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، پروردگار تو کیوں آزماتا ہے؟ چھوڑنا آزمانے کو. تجھے تو معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تجھے تو معلوم ہے ہم کیا کرنے والے، تو فائدہ کیا آزمانے کا؟ سوچئے گا. خدا اگر اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت میں لوگ خدا کے بارے میں سوال قائم کر دیں. خدا تو خدا ہے. میں آتا ہوں آپ کو لے کر کسی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر. ایک استاد نے اپنی کلاس میں اگر امتحان لیے بغیر کسی کو پروموٹ کیا
تو جو پرموٹ ہوگا، جو آگے بڑھایا جائے گا، وہ تو خوش رہے گا. لیکن جس کو استاد بغیر امتحان کے پیچھے کر دے گا، اس کو شکایت ہوگی کہ قبلہ آپ مجھے موقع تو دیے ہوتے، ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاتا. تو انسان کو چونکہ موقع نہ ملے، شکایت برحق ہے. اس لیے خدا کبھی دے کے آزماتا، کبھی لے کے آزماتا ہے، کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. آزماتا ہے خدا تاکہ پتہ چلے کون شاکر ہے اور کون کافر ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ بتا دیا ہے. اب چاہے کوئی انسان شاکر بنے یا چاہے کوئی انسان کافر بنے، نہ خدا نے کسی کو شاکر بنایا اور نہ خدا نے کسی کو کافر بنایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بات بڑی آسان سی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو چاہے شعر سے سمجھ لیں یا قرآن کی آیت سے سمجھ لیں، بات تو سمجھنے کی ہے. خدا آزما رہا ہے، پھر دھمکی دے رہا ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. اب اس آزمائش میں جو اپنے خدا کے ذکر کو بھول گیا، جو اپنے خدا کے ذکر کو، اپنے رب کے ذکر کو بھول گیا. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اسے کھینچ کے لے جایا جائے گا اس عذاب کی طرف جو اوپر پہاڑی پر ہے. صعدا، وہ چڑھنے والی پہاڑی ہے. صعدا صعود سے، گرچہ صعدا کہتے ہیں. جہنم کا خاص ایک پہاڑ ہے، اسے صعد کہتے ہیں. اس پہاڑ میں ایک درہ ہے، اس کو سقر کہتے ہیں. اس سقر میں جلنے والوں کی جو کیفیت ہے، جو عذاب ہے، اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ پورا جہنم کانپ اٹھتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جہنم کا جو مرکزی عذاب ہے اس کو صعد کہتے ہیں. عذاباً صعدا. وَمَن يُعْرِضْ، جو اعراض کرے، منہ موڑ لے، عن ذکر ربہ، اپنے رب کے ذکر سے، اس کو یسلکہ عذاباً صعدا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جنوں کی بات سنتے سنتے کہ جنہوں نے کیا باتیں کی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ باتیں بھی جنوں سے کر رہے ہیں یا جن خدا کی بات کو بیان کر رہے ہیں. سورہ جن میں جنوں کے سوا اور کیا ملے گا؟ حالانکہ بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الآباء ثلاثۃ. آبا تین ہیں. آبا کا مطلب جیسے ابو البشر، ایک جناب آدم، ایسے دو اور بھی ہیں. ایک الجان اور ایک ابلیس کا مخذ شیطان. یہ تینوں ہیں، یعنی ایک جد امجد انسانوں کے، ایک جد امجد جنوں کے، اور ایک ابلیس کی اولاد میں ابلیس ان کا جد امجد. حالانکہ ابلیس اور جن ایک ہی نسل کے ہیں، مگر امام نے اس روایت میں الگ سے بیان کیا کہ ابلیس نے خدا سے اپنے لیے الگ سے اولاد مانگی. ابلیس کی بیوی کا نام حیالیہ ہے، روحا کی بیٹی ہے. روحا بیٹا ہے سلاسل کا. اب ایک جن ہے، ایک لفظ جان ہے. یہ روایت آپ چاہیں تو پڑھیں کتاب مجمع البیان میں. بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام پورے تذکرے بیان ہوئے کہ خدا نے بنایا ایسی آگ سے کہ جو آگ میں نہ تو حرارت تھی اور نہ ہی دھواں تھا، نہ تو گرمی تھی اور نہ دھواں تھا. اس آگ سے بنایا، نام رکھا خدا نے مارج.
پھر بنائی اسی آگ سے خاتون مارجا، ان دونوں کے ملاپ سے بنا جان، اور جان سے بنا جن، اور جن سے بنا شیطان. یہ تمام باتیں. تو تاریخ میں بہت سارے مسائل ہیں کہ پھر کتنی اولادیں بڑھتی گئیں، ان کی اتنی اولادیں بڑھیں. تو کیا قوم جن میں کیا ازدواج پایا جاتا ہے؟ جواب جی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت میں جو حوران جنت کا مقام اتنی پاکیزہ ہیں وہ کہ انہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے مس کیا اور نہ کسی جن نے مس کیا. انسان سمجھ میں آ گیا؟ اگر جن میں یہ کوئی جذبہ نہ ہوتا مس کرنے والا سیکس کے عنوان میں، تو یہ جملہ استعمال کرنا یہاں پر مناسب کیسے ہوتا؟ جو صلاحیت انسان میں ہے وہی صلاحیت جن کے اندر بھی ہے، کہ جیسے توالد اور تناسل ہمارے یہاں ایسے ان کے یہاں بھی ہے. دوسری مثال، اور یہ مثال بہت بڑے مسئلے پر تفصیل میں جائے بغیر، جناب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹے شروع میں، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. دونوں کا آپس میں اختلاف و قربانی قبول کیے جانے پر تو قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، اور قابیل حابیل کے بعد اب نسل آدم نہ قابیل سے چلی اور نہ حابیل سے چلی. آپ کے تیسرے بیٹے ہیبت اللہ سے چلی، جس کا نام شیس بیان کیا اور لقب ہیبت اللہ. تو ایک سے نسل چلی. شادیاں آپس میں کیسے ہوئیں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ خدا نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے مرد اور عورت کو بھائی بہن قرار دیا ہے، اور بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا. نہ ماضی میں ہو سکتا تھا، نہ اب ہو سکتا ہے. پھر کیسے ممکن ہوا؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید پہلے خدا وند عالم بیچارہ مجبور تھا تو ٹھیک ہے اوکے کر دیا کہ ابھی تو مجبوری ہے، اور جب بعد میں لوگ آ گئے تو پھر حرام کر دیا کہ اب بہن الگ بھائی الگ. لا حول ولا قوت. ایسا خدا انہیں مبارک ہو. ہمارا خدا تو کل بھی بے نیاز تھا اور آج بھی بے نیاز ہے. جو آدم کو مٹی سے بنا سکتا ہے وہ آدم کی پسلی نکال کے ہوا کو نہیں بنائے گا. مٹی کم پڑ گئی؟ صلوات پڑھے محمد والے. اچھی خاصی پستی لگی تھی آدم کے، نکال لی. اگر نکال کے بنایا ہوتا قبلہ تو کہاں جائیے گا؟ پھر تو آدم کے جز سے ہوا کا کل بنا. تو کیا انسان کا کل اپنے جز سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، نہیں کر سکتا انسان اپنے جز سے نکاح. تو کیا باپ اپنی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ جواب جی نہیں. وہ کل ہے، یہ جز ہے. تو پھر پسلی کا جو مسئلہ ہے وہ چھوڑ دیں پسلیوں والوں کے لیے. آپ آئے اصلی والوں کے پاس، وہ بتائیں گے ہوا کیا تھا. اور اصلی وہی ہیں جو اس وقت بھی تھے جب آدم کو سجدہ کیا جا رہا تھا. جب پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ پھر نسل آگے بڑھی کیسے؟ بڑی فکر لگی ہوئی تھی ہمیں، کچھ تو بتائیے مولا ہوا کیا تھا. فرمایا خدا وند عالم نے قوم جن سے اور قوم ملائکہ حوران جنت سے ایک فیمیل وہاں سے اور ایک فیمیل یہاں سے، اور جناب شیس کی اولادوں میں 2 بیٹے، ایک کا نکاح اس سے کروایا، ایک کا نکاح اس سے کروایا. میرا عنوان کیا ہے؟ یہ عنوان میرا ہے نہیں جو پڑھ رہا ہوں. عنوان یہ ہے کہ جن کی شادی ہو سکتی ہے تو کیا جن میں صلاحیت ہے یہ والی کہ توالد بھی ہو اور تناسل بھی ہو؟ جواب جی بالکل ہے. امام فرماتے کیونکہ قوم جن کی فیمیل میں انسان کے جیسا رحم موجود نہیں تھا، تو خدا نے پہلے اسے اس کا رحم عطا کیا کہ جس میں
بچے کی ولادت کا امکان پیدا ہو جائے. ایسے ہی حوران جنت میں وہ آنے والی حور میں یہ رحم موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. خدا نے حور کو اس قابل بنایا. جو خدا پہاڑ میں اونٹنی کو ایسے رکھ سکتا ہے کہ جیسے ولادت ہو رہی ہو، وہ خدا قوم جن میں اور قوم ملائکہ میں یہ رحم رکھ سکتا ہے. مگر یہ خدا نہیں کر سکتا کہ بہن کا بھائی سے نکاح جائے. صلوات پڑھے محمد علیہ. پھر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. بات چلی تھی ابلیس کی شادی پر. اس کی بیگم کا نام کیا ہے، سسر کا نام کیا ہے، اور ہم کہاں پہنچ گئے. تو ابلیس نے خدا سے کہا تھا پروردگار یہ آدم کی تو اولاد بڑھے گی، میری اولاد بھی بڑھنی چاہیے. کہا ٹھیک اوکے. بڑا خوش ہوا شیطان خوش ہوا تو آدم رنجیدہ ہو گئے. اپنے لیے نہیں ہوئے، میرے اور آپ کے لیے ہوئے. پروردگار ایسا ہوا تو یہ میرے اولاد کہاں جائے گی، اس کی شیطان کی اولادیں ساتھ ساتھ چلیں گی اس کے. پروردگار نے جواب دیا، اس کا انتظام کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ کہ تم عقیقہ کرو گے اپنے بچے کا، اور جب تم ہمارے نام پر قربانی پیش کرو گے تو جو چھری چلے گی حیوان کے گلے پر، اس سے وہ شیطان ذبح ہو جائے گا. کبھی یہ سوچ کر بھی کریں عقیقہ، کتنا مزہ آئے گا. بکرا کاٹنا اور ہے، شیطان کا گلا کاٹنا اور ہے. یعنی واقعاً عجیب مزہ ہے. اگر آدمی معرفت کے بغیر کرے تو خالی صدقہ سمجھ رہا تھا، تو دعا صدقے والی اور خیال معصوم کے دیے ہوئے جملات کے اعتبار سے. عقیقہ اس لیے بہت اہم ہے. اب آئیے واپس آتے ہیں اس جملے پر. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. خدا جہنم میں ڈال دے گا ہر اس جن کو کہ جو خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے نعمتیں ملنے کے بعد بھی. جیسے انسان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور دیکھیے ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ساری مسجدیں اللہ کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارنا. یہ ترجمہ میں نے کیا جو آپ کے اور ہمارے درمیان بہت مشہور ترجمہ ہے. اب آئیے غور کرتے ہیں کہ یہاں مساجد سے مراد کیا ہے. مساجد جمع ہے مسجد کی. اس کے 3 تفسیری اقوال ملیں گے. ایک، اس کا مطلب ہر عبادت خانہ، ہر عبادت خانہ، چاہے گرجا گھر ہو، چاہے بت خانہ ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو، چاہے مسجد ہو. روئے زمین پر جتنے بھی بنائے گئے عبادت خانے، ہر عبادت خانہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی عبادت خانے میں بھی کسی غیر خدا کی عبادت کی اجازت نہیں ہے. اس طرح مسجد میں اجازت نہیں ہے تو کیا گرجے میں اجازت ہے ان خدا کو ماننے کی؟ تو کیا مندر میں ہے اجازت کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو مان لیں؟ نہیں. بات واضح ہو گئی. اب روئے زمین پر جتنے صومعہ بنے، جتنے کنائس بنے، جتنے جامعہ بنے، سب میں اللہ کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. پہلا قول تفسیر میں. دوسرا قول کہ اس سے مراد روئے زمین پر مسجد نہیں ہے، اس سے مراد اعضائے سجدہ ہیں. یعنی ان المساجد للہ، اعضائے سجدہ سب اللہ کے لیے ہیں، تو کسی غیر خدا کے سامنے انہیں استعمال نہ کیا جائے، کسی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا جائے. اور یہ معنی سمجھ میں اس وقت آئیں گے جبکہ روایت سامنے آتی ہے. روایت دربار معتصم باللہ کا ہے،
اور امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. اللہم صل. اور مسئلہ پیش آیا بہت مشہور، سب کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ، لیکن چونکہ اس میں آیت کے ذیل میں آ رہا ہے تو بیان کرنا لازم ہے. مسئلہ کیا پیش آیا؟ ایک چور کو پکڑ کے لائے. اتفاق سے سارے علماء، یعنی جتنے علماء اسلام، مسالک اربعہ کے سارے علماء سب بیٹھے ہوئے تھے عباسی خلیفہ کے دربار میں، معتصم کے دربار میں. اور اب چور کی انگلی کاٹنے پہ اختلاف ہوا. چور کے ہاتھ انگلی کہاں سے کاٹے جائے؟ پوچھا ایک مکتب فکر کے علماء سے، آپ بتائیے آپ کا خیال کیا ہے؟ وہ کھڑے ہوئے، حضور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں کلائی کے پاس سے، یہ یہاں سے کاٹ دیا جائے. معتصم وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، پوچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن مجید میں تیمم کی آیت کہ تیمم میں خدا نے کلائی تک مس کرنے کا حکم دیا، مسح کرنے کی بات کی ہے. تو آگے تیمم کو دلیل بنا کے پیش کیا. معتصم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ ہمارے سامنے آ گیا، آپ بتائیے. آپ سے پوچھ لیا. ایک مکتب فکر یہ ہے مثلا اہل سنت میں بریلوی حضرات، پھر دیوبندی حضرات، ان سے پوچھ لیا آپ بتائیے. کہنے لگے ہمارے لحاظ سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں یہاں کوہنی کے پاس، یہاں سے کاٹے. دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن میں پروردگار نے وضو کی آیت میں کوہنی سے دھونے کا حکم دیا تو اسے ہاتھ کہا ہے؟ اصل مسئلہ ہی کہ لفظ ید قرآن میں استعمال ہوا کس معنی میں؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو. فاقطعوا ایدیہما، اب ایدی جمع ہے ید کی، ید کا مطلب کیا ہے؟ اور جب قرآن سے ایک ہاتھ سمجھ میں نہ آیا تو خدا کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا. دونوں فرقے اپنے مقام پر کہتے تھے جناب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ کا مطلب کلائی سے ہے، قرآن کہتا ہے ہاتھ کا مطلب کونی سے ہے. اب بادشاہ کی مرضی ہے، معتصم کی، جون سا چاہے قبول کر لے. اس کو پتہ نہیں کیا سوجی دماغ میں، پلٹ کے دیکھا فرزند رسول کو، کہتا آپ بتائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا تم نے پوچھ تو لیا ہے علماء سے، بس کافی ہے، مجھے اس بات سے معذور رکھا جائے. کیا نہیں آپ بتائیں، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. ارشاد فرمایا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یاد رکھو نہ یہ کلائی کے پاس سے کٹیں گے ہاتھ اور نہ کونی کے پاس سے کٹیں گے، یہ 4 انگلیاں جڑ کے پاس سے کٹیں گی ایسے کہ ہتھیلی محفوظ رہے. 4 انگلیاں کٹیں گی کہاں سے؟ جڑ کے پاس سے، ایسے کہ اس کی ہتھیلی محفوظ رہے. کیا کمال ہے قسم بخدا. اگر ان کو مان لیتے تو یہاں سے ہاتھ گئے تھے، ان کو مانتے تو یہاں سے ہاتھ گئے تھے. جب مشکل میں سب جگہ مشکل ہو تو مشکل کشائی کرتا ہے علی کا بیٹا. امام تقی جواد فرما رہے ہیں نا. اچھا جب آپ کو معلوم ہے کہ 2 سے پوچھا ہے دلیل کیا ہے تو امام سے بھی پوچھا دلیل کیا ہے، اور امام نے اس آیت کو کوٹ کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قسم بخدا اگر یہ آیت
اس زمانے کے سنی علماء کے نزدیک غلط مفہوم امام پیش کر رہے ہوتے تو دربار کے علماء کھڑے ہو جاتے کہ یہ تو آیت اس معنی میں ہے ہی نہیں، مگر سارے علماء اہل سنت کا اس بات کو قبول کر لینا یہ بتا رہا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ تفسیر امکان رکھتی تھی تو قبول کیا گیا، ورنہ یہ کوئی دربار شیعہ دربار نہیں تھا۔ اس نے پوچھا دلیل کہ یہ آیت کیا مطلب؟ کہ اعضائے سجدہ 7 ہیں، صحیح مسلم میں جا کے دیکھیے تب بھی 7 ہیں، صحیح بخاری کی بات نہیں کرتا، صحیح ترمذی کی بات کرتا ہوں، جا کے دیکھیں اس میں بھی 7 ہیں۔ اب 7 ہڈیاں، 7 اطراف، 7 ارعاب، لفظ کا استعمال ہوا الگ الگ، مگر سجدہ 7 پر ہی ہے، سجدہ 7 پر ہے۔ اب گرچہ اب تمام فقہ کے بیان کرنے والوں نے اپنا اپنا راستہ بدلا ہوا ہے، لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 7 کون سے؟ روایت میں 8 بیان کیے گئے، مگر 8واں سنت ہے۔ سجدہ 8 ہڈیوں پر ہے، ہڈیوں پر۔ پیشانی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہڈی۔ یہ کیا ہے؟ ہڈی۔ انگوٹھے کیا ہیں؟ 7 ہڈیوں پر، 1 2 3 4 5 6 7، 8ویں ہڈی ناک ہے، یہ سنت ہے۔ تو فقہ اہل بیت میں رسول خدا کی بات کو ایسے ہی ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ آج بھی سجدہ 7 پر ہی ہوتا ہے، کوئی اور قبول کرے نہ کرے وہ اس کا مسئلہ، خالی پیشانی سمجھے کافی اس کا مسئلہ، لیکن رسول خدا کی روایت بھی یہی ہے، اور علماء اہل سنت کے کتابوں کے اعتبار سے یہ حدیث وہاں بھی پائی جاتی 7۔ اب 7 ہڈیاں، 7 کنارے یا 7 مقامات، الفاظ کا انتخاب الگ الگ۔ سجدہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ساری مساجد اللہ کے لیے ہیں، اعضائے سجدہ اللہ کے لیے۔ بڑا اچھا جملہ استعمال کیا مولانا، فرماتے ہیں اس چور کی اگر تم کلائی کاٹ دو گے یا کونی کاٹ دو گے تو بیچارہ پھر نماز دوبارہ زندگی میں کیسے پڑھے گا؟ کبھی تو چور بھی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ نماز میں چوری کریں وہ اور چوری ہے، اور کبھی چور بھی نماز پڑھ لیتا ہے، اگر توبہ کر لے تو چور رہتا نہیں ہے پھر۔ اب اگر یہ کٹ گیا ہوتا، کیا کمال ہے، انگوٹھا بھی چھوڑ دیا ووٹ کے لیے، ہاں سوائے پاکستان صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہ پاکستان، یہ انگلیاں کاٹ دی گئیں چور کی۔ اب میں آگے اس بحث کو نہیں لے جاتا نا، پھر اب اگر دوبارہ چوری کر لے تو کیا کاٹیں گے؟ پھر پاؤں کا مسئلہ آئے گا، وہ الگ موضوع ہے، اور پاؤں میں پھر میں اختلاف پیدا ہوگا، پاؤں کہاں سے کاٹے جائیں، کہ پاؤں میں بھی انگوٹھا والا جو ہے شامل ہے اعضائے سجدہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ایک عمارتیں، ایک اعضائے سجدہ، تیسرا خود مقام سجدہ۔ روئے زمین ساری خدا نے بنائی سجدے کے لیے، اب خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو کہاں لے گئے کہ غیر خدا کو پکارنا شرک ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، توسل کا انکار کیا، شفاعت کا انکار کیا کہ نہ شفاعت کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی توسل وسیلہ بن سکتا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، آیت تو پڑھیے، آیت کہہ رہی ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن خدا کی طرف سے اگر کوئی وسیلہ ہو اسے پکارنا منع کب ہے؟ اگر خدا نے کسی کو شفاعت کی اجازت دی ہو، اس کی شفاعت کو قبول کرنا غلط کب ہے؟
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ آیت آپ کو ملے گی لکھی ہوئی مسجدوں میں محراب کے اندر. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. آج کی حد تک بات کو روکتے ہیں. بات سجدے پر آئی ہے اور سجدہ روئے زمین پر، روئے زمین پر. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. پیغمبر کی حدیث ہے کہ پوری زمین اللہ نے میرے لیے بنائی ہے مسجد اور طہارت کا مرکز، جہاں چاہے انسان سجدہ کرے. لیکن اگر سجدہ کربلا کی مٹی پہ کرے تو کربلا کی مٹی فرق کرتی ہے. جیسے بہت ساری مٹیاں مختلف ہیں، مدینے کی مٹی اور ہے، مکے کی مٹی اور، نجف کی مٹی اور ہے، بغداد کی مٹی اور ہے، شارجہ کی مٹی اور ہے، اور آپ کے علاقے کی مٹی اور ہے. تو مٹی ہونے کی حیثیت الگ بحث ہے، لیکن خاص مٹی کربلا کی کیوں؟ طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. کربلا کی اس لیے کہ اس سرزمین پر خدا کی یاد میں ایسا سجدہ کیا گیا کہ روئے زمین پر ایسا سجدہ کون کر سکے گا. ہائے غربت حسین. شیعہ سنی سارے مسلمان اس بات کو یقیناً احترام کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ امام کا سر سجدے میں تھا جب آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا. اب یہ امام کے سر کی شان ہے کہ سجدے میں سر رکھا تو اختیار کے ساتھ تھا، مگر اٹھانے نہ دیا گیا، اسی حالت میں سر تن سے جدا ہو گیا. تو دیکھا جائے تو آج بھی حسین کا سر سجدے میں ہے، لیکن عزادارو صرف سر سجدے میں نہیں بلکہ جسم کی کیا کیفیت تھی، اور جسم کی کیفیت سمجھنے کے لیے دل چاہتا ہے آج آپ کی خدمت میں اس یتیم کا تذکرہ بھی بیان کروں کہ جس نے اپنے چچا کو آواز دی تھی. کربلا میں 2 ہی لاشیں اس طرح خستہ ہوئے کہ جنہیں اٹھانا مشکل ہو گیا. ایک کو تو بعد شہادت پامال کیا گیا اور دوسرا غربت کے عنوان میں آ گیا. جناب قاسم کا مقتل آپ سنا کرتے ہیں، خاص طور سے محرم کی 7ویں شب میں. میں صرف آپ کی خدمت میں مقتل کے 2-3 جملے پڑھنا چاہوں گا. مقتل قاسم میں یہ بات یاد رکھیں، قاسم نے باقی شہیدوں کے مقابلے پر ایک الگ انداز سے جنگ کی ہے. قاسم کا ٹارگٹ تھا کہ وہ لشکر یزید کے علمبردار سے علم چھین لیں. علم چھیننے کا مطلب، علم نیچے گرانے کا مطلب تھا کہ لشکر ہار جائے گا. اللہ اکبر. 13 سال کا بچہ ہے، اور چونکہ حسن کا لخت جگر ہے. کس حسن کا بیٹا ہے؟ اس نے جنگ جمل میں، جمل کی جنگ کے خاتمے میں بڑا کردار ادا کیا تھا. جمل کی کوچیں کس نے کاٹی تھیں؟ امام حسن نے. حسن کا بیٹا آگے بڑھا اور اب چاہتے تھے جناب قاسم کے وہاں تک پہنچ جائے، اور وہ تھا کہاں پر؟ وہ 4 ایک کے بعد ایک صفیں تھیں لشکر کے سپاہیوں کی. اس کے بعد 5ویں صف میں جا کر تھا وہ لشکر کا علمدار، لشکر یزید. اب وہاں تک جانے کے لیے یہ 4 صفوں کو پہلے توڑنا پڑے گا، تب جا کے وہاں تک پہنچے گا. قاسم نے پہلی صف کو توڑا. یاد ہے قد کتنا تھا؟ اتنا قد تھا کہ پاؤں رکاب میں پورے نہیں پہنچ سکتے تھے. یاد ہے کہ لشکر یزید میں کتنے بڑے بڑے شہسوار تھے. 4 جوانوں کے بیٹوں کے باپ، 8 بیٹوں کے باپ، اور ڈیل ڈول میں ہاتھی کی طرح چلنے والے. اور یہ ننھا سا قاسم ہے 13 سال کا. ہائے یتیم حسن. پہلی صف کو توڑا، دوسری صف کو توڑا. جتنا آگے بڑھتے گئے اتنا امام کے خیموں سے دور ہوتے گئے.
خدا کربلا میں آپ کو زیارت نصیب کرے مقام استشہاد جناب قاسم. بالکل مولا عباس کے حرم کے ایک طرف محلہ موسوی میں ہے. محلہ موسوی میں جناب قاسم کا مقام شہادت. کہاں تک لڑتے ہوئے گئے؟ بالکل مولا عباس کے حرم کا مطلب ہے فرات کا کنارہ. وہاں تک پہنچے لڑتے لڑتے. اور تیسری صف کے بعد چوتھی صف. اور جب لشکر کے علمدار تک پہنچنا چاہتے تھے تو لشکر میں شور مچ گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ پہلے جنگ ہوتی تھی ایک ایک کر کے، ایک کے مقابلے میں ایک لڑتا تھا. اور جب لشکر یزید دیکھتا تھا کہ اب اس قابل نہیں ان کے لوگ کہ ایک پر ایک لڑ سکے، کہ سب مل کے مارو. تو کہا گیا پسر سعد کی طرف سے اسے گھیر لو، یہ آ تو گیا ہے واپس نہ جانے پائے. تو چاروں صفیں واپس جڑ گئیں. قاسم بیچ میں آ گئے. خیام اہل بیت سے بہت دور ہو گئے، اسی لیے شاید جب قاسم کو سب نے مل کے مارنا شروع کیا، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے اس طرح مارا. اور آپ کو تو اندازہ ہے اگر یہ سمجھنے کے بعد کہ یہ کس کام کے لیے آیا تھا، یہ ہمارا علم گرانے آیا تھا، اسے اور ماریں گے. اتنا مارا گیا کہ نیچے کیسے اترے، پاؤں رکاب میں آتے نہیں ہیں، بٹھایا چچا نے تھا، اس لیے اترتے ہوئے زمین پر ایسے گرے، ایک پاؤں رکاب میں رہ گیا، جسم زمین پہ رہا. آواز دیا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے. ایک مرتبہ آواز دی. حسین حالت غیظ میں آگے بڑھے. حضرت عباس کو ساتھ لیے ہوئے دو شیروں نے ایک ساتھ مل کے لشکر یزید پہ حملہ کیا. لشکر یزید کی صفوں میں کوہرام مچ گیا. کوئی دائیں بھاگنے لگا، کوئی بائیں بھاگنے لگا. کبھی آواز دائیں سے آتی تھی یا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے. جب دو مرتبہ آواز کے بعد بھی چچا کا چہرہ دکھائی نہ دیا تو تیسری بار بچے نے ماں کو یاد کیا، یا اماں ادرکنی، اماں میری مدد کو آئیے. حسین اپنے قاسم کے سرانے پہنچے، رو کے کہتے تھے بیٹا ارے چچا کو پکارتے رہے، چچا کے آنے میں دیر ہو گئی. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، شہزاد قاسم کا واسطہ پروردگار، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ان شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. خاص طور سے پروردگار دونوں قسم کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں بھی اور روحانی بیماریاں بھی، ان دونوں سے شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے قلوب کو بہترین قلوب میں تبدیل فرما دے. ہمارے قلوب کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارکہ رمضان میں عبادتوں کی پرخلوص توفیق عطا فرما. عبادتوں میں ذائقہ عبادت عطا فرما. ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تمام تلاوت قرآن کو، نیکیوں کو، صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. تمام عالم اسلام پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما. پریشان حال اہل اسلام کی امداد فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں شمولیت کی توفیق عطا فرما. سورہ فاتحہ کے نام دیے جائیں گے، آپ سے تلاوت کی التماس.
ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم روشن علی لیلانی، مرحوم اکبر علی لیلانی، مرحومہ گلشن بانو لیلانی، مرحوم برکت علی شیر محمد، مرحومہ مریم بائی، مرحوم عبدالحسین حمیر، مرحوم یاسین علی لاکھانی، مرحوم محمد علی لوکھنڈ والا، مرحومہ طاہرہ زوجہ سہیل لوکھنڈ والا، لیلانی فیملی، دھارسی فیملی، مرچنٹ فیملی، پونا والا فیملی، حمیر فیملی اور ناتھانی فیملی کے مرحومین، آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین، امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لئے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن